الغرض نماز کی فرضیت و فضیلت پر جتنی تاکیدیں اور نماز چھوڑنے والوں پر جس قدر وعیدیں آئی ہیں اتنی کسی دوسرے فرائض کے بارے میں تاکیدیں اور وعیدیں نازل نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ نماز ایک اہم الفرائض اور افضل العبادات ہے. تفسیروں میں آتا ہے کہ پہلے لوگ ابلیس کو دیکھا کرتے تھے. لوگ جو ہے پہلے ابلیس کو دیکھا کرتے تھے. تو ایک شخص نے ابلیس سے پوچھا کہ تم مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس کو کرنے سے میں تمہاری طرح بن جاؤں. جب اس بندے نے یہ سوال کیا تو شیطان جو ہے وہ بڑا حیران ہو گیا. کہنے لگا یار آج تک کسی نے مجھ سے ایسا سوال نہیں کیا, تو دنیا کا پہلا بندہ ہے جو مجھ سے اس طرح کا سوال کر رہا ہے. بات کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا بس بات یہی ہے کہ میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں, اس لیے میں اس کا طریقہ پوچھ رہا ہوں. تو ابلیس کہتا ہے کہ اگر تو واقعی میری طرح بننا چاہتا ہے تو دو کام کر لے. اگر تو واقعی میری طرح بننا چاہتا ہے تو دو کام کر. پہلا کام یہ کہ تو نماز کو حقیر اور معمولی سمجھ لے, یعنی صحیح وقت میں نماز کو ادا کرنے کی فکر نہ کر. اور دوسرا کام یہ کر کہ جھوٹی سچی باتوں میں قسمیں کھانے میں کوئی خوف محسوس نہ کر, جیسا کہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں. ہمارا تو نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں نا جی. ہمارے پاس سارا کام کرنے کا وقت ہوتا ہے, موبائل چلانے کا وقت ہمارے پاس ہے, واٹس ایپ فیس بک چلانے کا وقت ہمارے پاس ہے, ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے, کام کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے, لیکن نماز پڑھنے کا وقت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نماز کو ضروری سمجھا ہی نہیں. اگر ہم نماز کو ضروری سمجھتے, اگر ہم نماز کی فرضیت کو سمجھتے, اگر ہم نماز کی اہمیت کو سمجھتے تو آج ہر ایک بندہ نماز کا پابند ہوتا. جبکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم عبادت ہے, لیکن ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. تو بہرحال اس شخص نے ابلیس سے کہا کہ سن, میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہ کبھی نماز ترک کروں گا اور نہ ہی کبھی کوئی جھوٹی قسمیں کھاؤں گا. تو اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ ابلیس کی طرح گمراہ اور منحوس ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازیوں کے لیے فرشتے بد دعا بھی کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ جب بے نمازیوں کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں تو بتائیں پھر ان کی زندگی بہتر کیسے ہو سکتی ہے.